والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وشفيع المذنبين ليس الفقراء والمساكين سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا أنت القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين المعصومين العنة وعلى آل المسلمين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقان العزيز بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر صلوات محمد وآله الحمد لله الإخلاص بڑھکر مرحومہ معصومہ بنت جعفر علی کو گئی اور جی ایک سلوات پڑھ دی قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر زمانے کے سب انسان جو ہے نقصان میں خسارے میں ہے دوپہر میں بیان کی تھوڑا سا آگے بڑھا دیتے ہیں مختصر انسان جو ہے خسارے میں نقصان میں ہے لیکن صاحب ایمان ہے عمل صالح انجام دے رہا ہے اور حق پہ چل رہا ہے صبر کر رہا ہے جو دشواریاں ہو اس پہ جو ہے صبر کرے دوسرے کو بھی تلقین کرے حق پہ چلنے کا حق کے لیے جب دعوت دے گا تو پھر ایسا نہیں ہے کہ مثلاً جو ہے کوئی اپنا خون کا ڈبہ نہیں دے گا ہے نا یہ کرے گا تو پتھر آئیں گے پتھر آئیں گے اور پھر جو ہے ایسے موقع پہ کیا ہے کہ انسان جو ہے صبر کرے تو یہ دنیا جو ہے انسان کے لیے آخرت کا وسیلہ ہے یہ جو ہے ذریعہ ہے وسیلہ ہے اچھی وسیلے کے ذریعے جو ہے انسان پہنچتا ہے کسی بلندی پہ جانا ہو یا کہیں جانا ہو تو وسیلہ ہے یہ دنیا جو ہے اسی طریقے سے یہ آخرت کے لیے وسیلہ ہے اور اسے جو ہے جدا نہیں کیا جا سکتا جو دوسری دنیا ہے جسے ہم اور آپ کیا کہتے ہیں آخرت ہے نا جو دوسری دنیا ہے یعنی ایک دنیا ہے اس دنیا کے بعد جو ہے دوسری دنیا میں جانا ہے نا تو وہ جو ہے آخرت ہے بہرحال ایک اسی طریقے سے ہے جیسے ایک ورق کا دو رخ ہوتا ہے یا سکے کا دو رخ ہوتا ہے یا موسم ہوتا ہے کبھی سردی ہے کبھی گرمی ہے اسی طریقے سے جو ہے یہ دنیا ہے اس کے بعد جو ہے دوسری دنیا ہے بس درمیان میں جو ہے ایک چیز ہے وہی جو انتخاب کرتے ہیں فوراً جو ہے وہ دوسری دنیا میں چلا جاتا ہے تو یہ جو ہے دنیا کیا ہے یہ وسیلہ ہے ذریعہ ہے لیکن جو ہے اگر انسان اسی دنیا کو مقصد بنا لے تو پھر اس کے لیے بہت بری ہے اگر مقصد بنا لیا سب سمجھ لے کہ بس یہی دنیا ہی ہے جو نعمتیں ہیں بس یہی دنیا ہے اگر یہ سمجھ لیا تو پھر جو ہے دنیا اس کے لیے بہت بری ہے ویسے جو ہے دنیا بری نہیں ہے اللہ نے جو ہے اس دنیا کو بنایا ہے حکیم اللہ حکیم ہے تو یہ دنیا بری نہیں ہے ایسے ہی ایک شخص تھا حجول بلاغہ میں بھی ہے ایسے سن لیا تھا تو مولا علی کے سامنے آیا اور پورا دنیا کو برا بھلا کہنے لگا مولا نے کہ کیا کرے غضبناک ہو گئے کیوں کہا مولا یہ دنیا جو ہے بری ہے اور آپ نے خود کہا کہ یہ دنیا نے تمہیں کب دھوکہ دیا جب تم اپنے دادا اور باپ کو دفن کرنے گئے تھے تبھی بتا دیا دنیا نے ہم کیا دنیا نے جو ہے تمہیں دھوکہ نہیں دیا یعنی خود جو ہے تم دھوکہ کھا رہے تو یہ دنیا جو ہے یہ دیکھیں دنیا بری چیز نہیں ہے دنیا بری چیز نہیں ہے اب یہ ہے کسی دنیا کو وسیلہ بنا لیا تو اس کے لیے بہترین ہے اور اگر جو ہے اسے مقصد بنا لیا تو یہ دنیا جو ہے
बुरी है। जिस तरीके से आप देखें कि हॉस्पिटल होता है, अगर जो है बच के निकल जाए तो कामयाब, मर गया तो फिर जो है देखिए, तो फिर कहा जाएगा खराब है, कहा जाएगा नहीं। हॉस्पिटल कहते हैं ना, यहाँ न लेके जाना, कोई जिंदा वापस नहीं आया, है ना, सब जहन में है ना आपको, है तो कहते हैं ना, जो जहाँ भी जिस हॉस्पिटल में हो। या इसी तरीके से कॉलेज वगैरह स्कूल है, अगर कामयाब निकल गया, प्रोफेसर बन गया, इंजीनियर बन गया बेहतरीन नंबर से, तो फिर जो है तारीफ करते हैं कि ये जो है कामयाब बेहतरीन स्कूल है। और सब फेल हो गया तो कहते हैं बेकार है। इसी तरीके से दुनिया है। बस ये दुनिया में कौन जो है, इस दुनिया में कौन तालिब होता है, कौन अबूजहल होता है। दुनिया बुरी नहीं है, बस देखिए इस दुनिया में कौन जो है खुमैनी पैदा होता है, कौन जो है सामनाई पैदा है होता है, कौन जो है ट्रम्प पैदा होता है, कौन जो है नेतन्याहू। अरे पढ़िए सवाल धन्यवाद। तो ये दुनिया बुरी नहीं है, यानी जिस तरीके से अपना बना लिया तो जाहिर सी बात है कि उसी तरीके से। लेकिन अब आप देखें कि इंसान जो है वो अलग मसला है कि कद्र नहीं करता, है ना। जैसे है ना, रवायत में भी है कि जवानी के सिलसिले से भी पूछा जाएगा, है ना। रसूल इस्लाम ने जनाब अबू ज़र से कहा था ना कि गनीमत समझो, गनीमत समझो, दौलत है कब्ल उसके की गुर्बत है, दौलत को गनीमत समझो, है। और जवानी को उसके कब्ल उसके की नहीं, बुढ़ापा आएगा ना उसके बाद, कब्ल उसके की बुढ़ापा है, तो जवानी को गनीमत समझो। इसी तरीके से तब उससे की मसलन जो है तुम मरीज हो जाओ, सेहत को गनीमत समझो, कब्ल उसके की मशगूल हो जाओ, फुर्सत को तुम जो है गनीमत समझो, है ना। तो गनीमत समझो तो वो अलग मसला है कि इंसान को एहसास नहीं होता, है ना। तमसील है, बड़ा तमसील शेख सादी ने जो लिखा है ना, मछली वाली तमसील, वो आशार है, पूरा आशार है, लेकिन उर्दू में से बयान कर देते, वो पूरा आशार है उसी का कि मछली जो है दिल कह रही थी क्या है ये इंसान, क्या पानी पानी रट लगाए रहते, पानी है क्या, पानी में है। वो कह रही यानी पानी में जो है उसकी जिंदगी है, दाएं भी पानी, बाएं भी पानी, ऊपर भी पानी, नीचे भी पानी, पानी में पानी, सब जो है ना, उसका ग़िज़ा, रहना, सोना, उठना बैठना सब जो है पानी में है ना। पानी में थी लेकिन जो है उसे एहसास नहीं हुआ कितनी बड़ी नेमत है, और तअज्जुब कर रही है कैसे लोग हैं पानी पानी कर रहे हैं। पानी है क्या, पानी है क्या। कभी जो है धूप का तपिश भी नहीं देखा, कभी धूप की तपिश, प्यास का भी एहसास नहीं हुआ। बस जो है मसलन उसका इम्तिहान हुआ, एक मरतबा जो है वो समंदर से है बाहर निकली, रेत पे आ गई। अब जब रेत पे आई तब जो है जबान सूखने लगी, है ना, फिर जो है फड़फड़ाने लगी, है ना, और सब फिर जो है समंदर के मौज को देखने लगी। अब बेबसी, अब उसे मालूम हुआ कि पानी क्या चीज है, यानी पानी में रह रही थी तो उस वक्त तक जो है उसे इस नेमत का एहसास नहीं हुआ। जैसे ही पानी से जब बाहर हुई, पूरी जिंदगी पानी में है ना, लेकिन जो है एहसास नहीं हुआ। जैसे जो है पानी से बाहर निकली तब जो है उसे एहसास हुआ। तो इसी तरीके से दुनिया है, दुनिया जो है मैदान अमल है, यानी इंसान को चाहिए कि जितना हो सके नेकूकार बन जाए, नेकूकार इस दुनिया में बन जाए। और आयत में यह है, मासूमीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इंसान जो है इस दुनिया में क्या हो रहा है, सो रहा है ना, मरेगा तब। जैसे ट्रेन वगैरह चलते हैं ना, सोते रहते हैं, बस उस पर बैठते हैं, मालूम सो रहे हैं, ऊँग रहे हैं ना, बस पे या ट्रेन पे हैं, बाद में जो है एक मरतबा नींद खुलती है ना। तो उसी तरीके से दुनिया में जो है ना लोग गुनूदगी के आलम में है ना, सो रहे हैं। और जब ऐसा वक्त आएगा मरने करीब, तब जो है वो बेदार होंगे। लिहाजा जो है इंसान को उस वक्त तक जो है मालूम नहीं रहता। एक आप सुन लीजिए, शेख सादी ने वो लिखा, बयान किया है तफसील से कि एक गुलाम था और कभी जो है उसने समंदर नहीं थी। एक मरतबा उसका आका गुलाम को लेकर चला, कश्ती पे सवार हुआ, और जैसे
غلام کشتی پہ سوار ہوا تو اب جو ہے گھبرانے لگا، چلانے لگا، رونے لگا، آگے بھاگ رہا ہے کشتی میں، پیچھے آ رہا ہے، لوگ سمجھا رہے ہیں، وہ پانی کو دیکھ کر جو ہے اتنا ڈر گیا، خوف زدہ ہو گیا، رو رہا ہے، چلا رہا ہے، پریشان کیا جتنے کشتی میں بیٹھے تھے سب کو۔ وہیں پہ ایک دانشمند، ایک حکیم بھی تھا، اس نے کہا اٹھا کر پھینکو اسے پانی میں، اور جیسے ہی اٹھا کر اسے جو ہے پانی میں پھینک دیا، اب ہاتھ پاؤں مار رہا ہے، ہاتھ پاؤں مار رہا ہے، پیر مارا، پھڑپڑا کہا چھوڑ دو۔ اب جب یہ اتنا ہو گیا کہ اب مرنے کے قریب، ڈوبنے کے قریب ہوا، تو اب اسے نکالو۔ اب نکالا تو بہت جو ہے سکون سے کشتی پہ بیٹھا رہا، سکون سے، پھر جو ہے اب چیخ چلا نہیں رہا ہے، ادھر ادھر جو ہے بھاگ نہیں رہا۔ اب لوگوں نے حکیم سے پوچھا کہ آخر یہ بتائیے اس عمل کو کیوں انجام دیا؟ تب اس نے یہ کہا کہ دیکھو اس کے پاس جو ہے کشتی ہے، کشتی تھی، لیکن نعمت کا احساس نہیں ہوا اسے۔ جب پانی میں ڈالا گیا، اور یہ صلوات محمد والے، تو بہرحال یہ دنیا جو نعمت ہے، اور اس دنیا میں جو ہے مشکلات ہے، ایسا نہیں ہے کہ مشکلات نہیں ہے، اور روایت میں بھی سنتے رہتے ہیں مومن کے لیے، اور روایت میں یہ بھی ہے کہ مشکلات جو پریشانیاں آئے تو کبھی کبھی جو ہے آزمائش، یعنی پروردگار جو ہے مومن کا امتحان لیتا ہے، مومن کا امتحان لیتا ہے، اور کبھی کبھی جو ہے اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، سمجھے نا، اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، اور پھر جو ہے انسان اگر صبر کر لے تو پھر اس منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ دنیا ہے، دنیا جو ہے اسی طریقے سے کٹتی رہے گی، یعنی انسان جو ہے عالم خواب میں نہ ہو، عالم غفلت میں نہ ہو، یہ نہ سوچے کہ مثلا جو ہے ہمارے پاس وقت ہے، ہم بعد میں جو ہے مثلا توبہ کر لیں گے، بعد میں جو ہے استغفار کر لیں گے، یعنی انسان کو جو ہے یہ غنیمت، دن اور رات جو ہے جو گزر رہا ہے زندگی کا، جیسا کہ آغاز نراقی نے جو ہے مثال کے ذریعے اسے واضح کیا، مثال کے ذریعے یہ دنیا جو ہے جو گزر رہی ہے، انہوں نے واضح کیا ہے مثال کے ذریعے، مثال دیا ہے کہ دنیا ہے کیا، متوجہ ہے نا؟ پڑھیے سلوات۔ تو اس دنیا کے سے بتایا آگئے نراقی، انہوں نے کہا ایک صحرا میں ایک شخص، ایک نوجوان جو ہے دوڑتا ہوا جا رہا تھا، راستے میں چل رہا تھا، ادھر جو ہے پیچھے سے شیر آیا۔ دیکھیے شیر کے اندر شیر جو اس کو اپنی زندگی عزیز ہوتی ہے، صحرا میں جنگل میں دیگر جانور کو کھا جاتا ہے، صرف جو ہے اپنے لیے، سمجھ رہے ہیں نا بات، بہت لطیف بات ہے، سوچیے گا، صرف اس کی اپنی زندگی عزیز ہے، دوسرے کی زندگی کے بارے میں نہیں سوچتا، دیگر جانور جو ہوتے ہیں سب کھا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ سب چلا، اب ادھر جو ہے کیا ہوا، دیکھا پیچھے سے شیر چلا آ رہا ہے دوڑتا۔ اب جب دیکھا شیر تو دوڑتا ہوا آگے بڑھا تو کیا دیکھا کہ ایک کنواں ہے، اور دیکھا کہ کنویں میں ایک رسی لٹک رہی ہے، جلدی سے جو ہے رسی پکڑ کر کنویں میں گیا، یعنی لٹک گیا رسی پکڑ کر، اور ادھر جو ہے شیر جو ہے کنویں کے دہانے پہ بیٹھ گیا۔ اب جب اوپر دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ شیر بیٹھا ہوا ہے، اب جو ہے نیچے دیکھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے، اژدہا بیٹھا ہوا ہے، اور اوپر جو ہے شیر ہے اور نیچے جو ہے اژدہا ہے۔ چلیے یہاں تک تب بھی ٹھیک ہے نا۔ پھر کیا دیکھا اوپر کی دو چوہے ہیں اور رسی کو جو ہے کتر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، آ رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے مثال دیا کہ یہ جو دو چوہے ہیں یہ دن اور رات ہے، یعنی انسان کی زندگی جو ہے وہ گزر رہی ہے، اور یہ جو سانپ ہے یہ جو ہے قبر ہے، اور جو شیر اوپر بیٹھا ہوا ہے یہ انسان کی انا ہے۔ ارے پڑھیے صلوات۔
یہ جو ہے انسان کی انا ہے، تکبر ہے، انسان کا جو ہے یہ غرور ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ دنیا اگر جو ہے انسان خالصہ ہے، دنیا میں نیکوکار ہے، تو پھر جو ہے جیسا کہ ذکر کیا تھا، باقی آگے اشارہ دوہرا نہیں رہے، آگے اشارہ کہ جیسا کہ معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی انسان نیکوکار ہوگا، بادشاہ ہوگا، وہ جہاں کہیں بھی ہو، جو فرشتہ تعالیٰ جو ہے وہ منتقل کر دیتا ہے، یعنی انسان جو ہے جو عذاب ہے مثلا عالم برزخ کا، وہ جو ہے پروردگار جو ہے اس سے محفوظ رکھتا ہے، لیکن کیا ہے انسان جو ہے نیکوکار ہو۔ اب خود جو ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کہ جو بھی ہمارا محب ہوگا، چاہنے والا ہوگا، تو ہم جو ہے اس کی شفاعت کریں گے۔ جو میرا محب ہوگا، کتنے انسان ہے، انسان جو ہے آگ سے بنا، اور آگ سے بنا ہے تو بہرحال فطرت میں ہے نا، گناہ جو ہے اس سے سرزد ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہے نا گناہ جو ہے سرزد نہ ہو، مثلا جو ہے دھیرے سے ٹیونی مار دیا، دیکھو ہے نا اتنی دیر تک پڑھ رہے ہیں، الگ دیر تک نہیں پڑھتے، مثال دے رہے ہیں، تو اس سے جو ہے احساس ہوا یا نہیں ہوا، اور گناہ سرزد ہو گیا، گناہ سرزد ہو گیا نا۔ یا مثلا جو ہے احساس نہیں ہوا، کہہ دیا کہ دیکھو اشارہ کیسے کرے، دیکھیے تھوڑا، ہو گیا گناہ، پڑھیے صلوات۔ تو انسان کو جو ہے احساس نہیں ہوتا۔ تو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بھی اہل بیت کا چاہنے والا اس دنیا سے جاتا ہے، کہ امام نے فرمایا کہ پھر وہ جو ہے پیغمبر اکرم اور اشارہ کیا اپنے طرف، ہم معصومین کی زیارت کرتا۔ پھر چھٹے امام نے انگلی سے اشارہ بھی کیا، یعنی جو ہے اس کی روح جو ہے یعنی حلق کا، یہ نہ رہے کہ پھر زندہ ہو جائے گا، اب سوال نہیں ہے، بس جو ہے آخری لمحہ ہوتا ہے، اور اس وقت جو ہے وہ زیارت کرتا ہے نا، اس کے بعد جو ہے روح نکل جاتی ہے۔ یا جیسا کہ جب پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام سے جب سوال کیا تھا ایک شخص نے کہ مولا جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ اس کے آنکھوں سے جو ہے پانی کے مانند، لکیر کے مانند آنسو ہوتا ہے، تو سوال کیا تھا کہ مولا اس کی وجہ کیا ہے؟ امام نے کیا کہا کہ اس موقع پہ رسول اسلام کی زیارت کرتا ہے اور خوشی سے آنکھ سے آنسو نکل جاتے ہیں، خوشی سے جو ہے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں۔ یا مثلا جو ہے ایک شخص نے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ مولا جب کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی آنکھ جو ہے کھلی رہتی ہے نا، کھلی رہتی ہے، بعض کی جو ہے آنکھیں بند ہوتی ہیں، تو مولا آخر وجہ کیا ہے کہ آنکھ جو ہے کھلی رہتی ہے؟ تب امام نے فرمایا یعنی موت جو ہے اتنی تکلیف ہوتی ہے، جس کی آنکھ کھلی رہتی ہے کھلی رہ جاتی ہے۔ پڑھیے سلوات۔ تو فرمایا کہ علی موت، لیکن اب آپ دیکھیں کہ جس کے دل میں جو ہے ولایت اہل بیت ہے، جیسا کہ روایات میں یہ ہے، وہ جو ہے جسم سے اس طریقے سے نکل جاتی ہے، سر سے جو ہے وہ سے خوشبو نکل جائے، لیکن یہ موت اور سکرات یہ جو ہے بہت سخت ہے۔ سکرات کا مسئلہ جو ہے یہ بہت سخت ہے، اسی لیے روایت میں ہے نا سب سے تلاوت کرنے کی سورہ یاسین اور دیگر جو ہے وہ بعد میں سن لیجیے گا، یہ ایسے موقع پہ تلاوت کرو ہے نا، سورہ یاسین ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ مر جائے ہے نا، اس کے لیے نہیں ہے، لیکن وہ الگ ایک تصور بن گیا ہے نا۔ سورہ یاسین دیگر چیز ہے جو مثلا سورہ یاسین کے بہت فضائل ہے، مولا علی نے یہاں تک فرمایا کہ اگر
شادی نہ ہوئی ہو تو سورہ یاسین کی تلاوت کرو، شادی ہو جائے. پڑھیے ایک صلوات. تو یہ جو ہے سب موت اور سکرات، سکرات کا جو ہے بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے. سکرات اتنا سخت ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جس کے دل میں ولایت اہل بیت، محبت اہل بیت معصومین علیہ السلام ہو، تو پھر اس کے لیے جو ہے یہ سکرات کا مسئلہ آسان ہو جاتا ہے. لیکن وہ والا نہیں ہے، صرف جو ہے سواری نہیں ہو، میدان عمل میں ہو، میدان عمل میں وہ کام کرے کہ جس سے جو ہے اہل بیت معصومین علیہ السلام راضی ہو. وہ کام نہ کرے کہ جس سے اہل بیت معصومین علیہ السلام راضی نہ ہو. اسی لیے خود پانچویں امام نے فرمایا کہ عمل کرنا جو ہے اچھا ہے، لیکن اس سے زیادہ مشکل اسے بچانا ہے نا. بچانا جو ہے وہ زیادہ مشکل ہے، کرنا تو آسان ہے. مثلا جو ہے کسی کے ساتھ انفاق کر دیا انفاق کو جو ہے اللہ کے راہ میں، بہت اچھا کام ہے، نیک کام ہے، لیکن جو ہے ضائع کیسے کر دیا؟ چار سے بول دیا ہے نا کہ ہم نے جو ہے یہ کام کیا، تو معلوم کیا تو نیک اچھا کام کیا، لیکن بچانا جو ہے اسے باقی رکھنا یہ زیادہ سخت ہے. اب جو ہے مثلا معلوم یہ ہوا کہ اب جو ہے دو چار سے ذکر کر دیا، تو اب یہ جو ہے عمل نیکی جو ہے ضائع ہو گئی. اب وہ جو ہے نامہ اعمال پہ نہیں لکھا جائے گا، دوسرے کے اس پہ لکھا جائے گا، مثلا اخبار پہ یا موبائل پہ یا واٹس ایپ پہ. پڑھیے صلوات محمد. تو اس کے نامہ اعمال پہ دیر نہیں ہو رہی، پڑھیں نا 2-4 منٹ، پڑھیے صلوات پڑھیے. تو بہت اور سکرات کا مسئلہ اتنا سخت ہے، جہاں تک روایت میں ملتا ہے کہ ایک شخص نے پیغمبر اکرم سے سوال کیا، یہ اللہ کے رسول آخر وجہ کیا ہے؟ ہم نے دیکھا ہے کبھی جو ہے مرغے دانا چنتی ہے، چنتے چنتے جو ہے وہ چون جاتے. سب بزرگ ہے، سب کو تجربہ ہوگا، دیکھا ہوگا سب دانا چنتے چنتے ایک مرتبہ چون جاتی ہے یا ادھر ادھر دیکھنے لگتی ہے نا، دیکھنے لگتی ہے. اور پھر جو ہے کہا کہ کبھی بھینس جو ہے، بھینس جو چارہ کھاتی ہے نا، چارہ جو کھاتی ہے سر ڈبو کر، بھوسا وسا رہتا ہے نا، پانی وانی پورا جو ہے آنکھ تک اندر ہوتا ہے. صحیح پڑھ رہے ہیں نا، آنکھ بھی ہوتا ہے نا، آنکھ تک اندر ہوتا ہے وہ جو ہے چارہ، وہ جو بھوسا وغیرہ ہوتا ہے، ناد جو ہوتا ہے نا، کیا بولتے ہیں آپ نے معلوم نہیں، بارہ ہوتا ہے اس کے خاطر پورا جو ہے سر ڈبو کر. اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی جو ہے سر چونک کے نکالتی ادھر ادھر دیکھتی ہے. تو سوال کیا اے اللہ کے رسول اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے دیکھا کبھی مرغی دانا چنتے چنتے ایک مرتبہ جو ہے وہ چونک جاتی ہے، اور چونکنے کے بعد جو ہے وہ ادھر ادھر دیکھنے لگتی ہے، یا بہن جو ہے ایک مرتبہ دیکھا سر نکالتی ہے. آخر وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ تب رسول اسلام نے فرمایا کہ اس وقت جو ہے مردے پہ عذاب نازل ہوتا ہے، اور اس کی آواز سن کر جو ہے یہ چونک جاتے ہیں، اور چونکنے کے بعد جو ہے یہ ادھر ادھر دیکھنے لگتے ہیں. تو بہرحال مختصر یہ ہے کہ جب تک جو ہے انسان عمل کے میدان میں نہیں آئے گا اس وقت جو ہے کامیاب نہیں ہوگا. جب تک کہ صحیح نہ کرے، کوشش نہ کرے، اس وقت جب تک جو ہے اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اگر جو ہے میدان میں عمل میں ہے، میدان عمل ہم دیکھیں اس کے لیے بھی جو ہے یہ ضروری ہے کہ ہر چیز جو ہے انسان برداشت کر رہا ہے، تحمل کر رہا ہے، ابھی تو میدان عمل میں آئے گا. روزہ ہے یا دیگر جو ہے مثلا اعمال ہے، اس کے لیے جو ہے پہلے جو ہے مشقت میں انسان کو جانا پڑتا ہے، پھر جو ہے کامیابی ہوتی ہے. اور جو شروع سے پریشانی میں نہ ہونا، مثلا جو ہے کوئی بچہ جو ہے بڑے ناز و نخرے سے اگر پڑے تو پھر اگر یہ جو ہے ناشتہ نہ ملے تو پھر مسئلہ ہی الگ ہو جاتا ہے. جو ہمیشہ جو ہے آپ تو سب ٹھیک ہے آپ کی باتیں، جو ہمیشہ جو ہے اے سی میں سو رہا، پنکھے کے نیچے لیٹا دیجیے، رات میں نیند نہیں آئی، صحیح پڑھ رہے ہیں نا. تو بہت ناز نخرے سے اگر جو ہے اس طرح گزار رہا، تھوڑا سختی ہو جائے تو پھر جو ہے وہ
बर्दाश्त नहीं कर पाता, या कोई भी है ना बच्चा जो है हर वक्त नाल नकस, हर वक्त नाश्ता, ये वो कोई परेशानी ना उठाया हो, तो फिर जो है वो आगे चलकर कामयाब नहीं होता। अगर जो है, इसीलिए बाज दानिशमंद जो है कहते हैं, बाज दानिशमंद ये कहते हैं, आपने देखा भी होगा कि जब परिंदों का जो बच्चा होता है, जब इस काबिल हो जाए, थोड़ा चलने लगे, तो उसको ले जाकर सहरा में छोड़ देते हैं, फिर जो है पर मारता है, कूदता है, थोड़ा जो है हाफने लगता है, फिर माँ आती है, पर से निपटा सटा लेती है, फिर थोड़ा जो है सांस है ना कम हो जाए, फिर छोड़कर चली जाती है, फिर वो चीखता है, चिल्लाता है, कूदता है, इस तरीके से धीरे धीरे करके जो है प्रवास करना शुरू करता है। पढ़िए सलवार। तो वरना जो है अगर जो है इस तरीके से मशक्कत न उठाए तो नहीं हो सकता ना। अगर आप तैरना चाहे, स्विमिंग बोलते हैं ना, तैरना चाहे और पूरी किताब पढ़ डालिए, समंदर में पानी में ना उतरिए, कभी तैरना नहीं आएगा, है ना। आज पूरा किताब पढ़ डालिए, पूरा जो है लेक्चर दीजिए 4-4 घंटा, है ना, आप खुद जो है अगर पानी में न उतरे, उतरने के बाद अगर सही न करे तो कभी जो है तैर ही नहीं सकता। चाहे लाख जो है पूरी किताब पढ़ डाले उसके ऊपर, तो मालूम ये हुआ कि जब तक जो है मैदान अमल में, बस आखिरी कर दिए, खत्म कर दिए। सलवार पढ़िए मोहम्मद वाला। जब तक जो है मैदान अमल में नहीं आएगा, सही नहीं करेगा, मेहनत नहीं करेगा, उस वक्त जो है इंसान इस दुनिया में सादतमंद कामयाब नहीं होगा। तो ये दुनिया पानी है और जो है मौत अमर यकीन है, दुनिया से हर एक को उस दुनिया की तरफ जहाँ बका है हर एक को जाना है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ के हर सहाबी ये चाहता था कि हम जो है सबसे पहले इमाम हुसैन शहीद हो गया। हर सहाबी आप देखे कि जनाब ताल्लुक रखते थे दौलत पर, लेकिन दुनिया को ठुकरा दिया, दुनिया को ठुकरा कर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कानून में आ गए। बस यही है आखिरी टुकड़ा, यही मसाइल। जब इमाम हुसैन की शहादत हो गई, करबला में वाक़या हो गया, तो ज़ुहैर की बीवी ने अपने गुलाम से कहा, बस आखिरी फिक्रा है, अपने गुलाम से कहा कि देखो हुसैन शहीद कर दिए गए, तो हुसैन को भेजा गया, उन्हें जो है कफन पहनाया गया, उन्हें जो है सुकूत लहद किया गया। हुसैन की बीवी ने गुलाम को एक कफन कहा कि देखो ये कफन लेकर जाओ, ज़ुहैर को गुस्ल देना, कफन पहनाना और दफन करना, और आना तो हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे। अब जो है गुलाम गया, तो ज़ुहैर की बीवी सोच रही थी अब गुलाम जा रहा होगा, गुलाम पहुंचा होगा, गुलाम गुस्ल दे रहा होगा, गुलाम कफन पहना रहा होगा, गुलाम जो है सुकूत लहद कर रहा होगा। सोच ही रही थी कि 2 या 3 दिन के बाद गुलाम वापस आया, लेकिन जब गुलाम वापस आया तो हाथ में कफन लेकर आया, तो ज़ुहैर की बीवी तड़प गई, कहा हमने कुछ कहा था तो गुस्ल देकर आना, कफन पहना के आना, दफन करके आना, हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे। गुलाम ने हाथों को जोड़ा, कहा बीबी आप हमें आज़ाद करें या न करें। करबला के मैदान में गए तो हुसैन इब्न अली के लाश में गुस्ल कफन जलती हुई ज़मीन परवरदिगार इस मुख्तसर से अमाल को कबूल फरमा, करीम जो परेशान आदमी की परेशानियों को दूर फरमा, परवरदिगार जमहूरियत इस्लामी ईरान की हिफाजत फरमा, परवरदिगार जो आलिमीन मौला व महबूब फरमा, परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद के सच्चे जो भी मरीज हैं जहाँ कहीं भी हमें शफाअत फरमा, परवरदिगार की मग़फ़िरत फरमा, जन्नत फरमा, परवरदिगार जन्नतुल बक़ी के तामीर
وقت امام زمان علیہ السلام کے روح میں داخل فرما یا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم حضرات اخلاص پڑھ کر مرحومہ معصومہ بنت جعفر علی گوگئی کے اوپر احسان فرما. اور السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم.